إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی یا جبال اوبی ماں اے پہاڑوں جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرے زبور کی تلاوت کرے اوبی تم بھی پیچھے پیچھے دوہراؤ والطیر پرندوں کو بھی اس نے حکم دیا کہ پرندوں تم بھی داؤد کے پڑھنے کے ساتھ تو پہلے جملے میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا اور عنایت ہے، لیکن گفتار کے داعیوں کو بھی ملتی کردار کے داعیوں ہے تو اللہ کی عنایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ ملنا ہم نے عطا کی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک آدمی
ساری رات سویا رہے اور صبح اٹھ کر کہہ لے کہ مجھے بھی وہ مقام مل گیا، مرتبہ مل گیا کہ بھائی جس طرح ہمارے بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے کہاوتیں کہانیاں مشہور کی ہے کہ ایک بزرگ تھے، دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے قاری بن گئے، اور بائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ بن گئے۔ یہ گفتار سے نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام یہ یوشع بن نون کی فوج میں جو طالوت کی سرپرستی میں جنگ لڑی گئی تھی، ان 313 میں ایک سپاہی تھے۔ اور بنی اسرائیل کی قوم اس وقت ہزاروں میں نہیں تھی، یہ بات یاد رکھنا۔ جب بیت المقدس کی لڑائی کے لیے، جو ابھی ہے نا جہاں جھگڑا پڑا ہوا ہے، اس وقت بھی وہاں کوئی بڑی جابر قوت مسلط تھی اس پہ، اور فرعون کو غلط ہونے کے بعد تو اسرائیل بڑی خوشی خوشی سے چل پڑے، لیکن آگے چل کر پتہ چلا کہ وہ تو بڑے جابر ہیں، تو کہنے لگے موسیٰ جا، تو جا تو تیرا رب جائے، جا کے دونوں لڑائی لڑو، انا ہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت وہ ہزاروں میں نہیں تھے، لاکھوں میں تھے، لاکھوں میں، ہو سکتا ہے کروڑوں میں ہو، اس لیے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد کو ختم کیا گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ قوم کتنی بڑی تھی جس کے 70,000 افراد ختم کر دیے گئے، قرآن کیا۔ اور اس قوم کو جب پتہ چلا کہ وہاں بڑے جنگجو ہیں، تو وہ قوم کہنے لگے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، انا ہا ہونا قائدون، ہم جا بیٹھے ہیں۔ اور اسی میدان میں حضرت ہارون پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر اسی میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر یوشع بن نون کی قیادت آئی، اور پھر جو بنی اسرائیل کے سردار تھے بڑے مکار تھے، یہ آج سے مکاری نہیں ہے، اس وقت سے کہنے لگے تھا یوشع سے تو کہ وہ بیچارہ کمزور نبی تھا، موسیٰ علیہ السلام دبدبے والے خرام نبی تھے نا، وہ بیچارہ کمزور تھا۔ یہ اتفاقی بات ہوتی ہے، کسی کا ذاتی دبدبہ ہوتا ہے۔ جب نا موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تورات لینے کے لیے، تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت کر دی، حالانکہ ہارون علیہ السلام تھے۔ تو یوشع سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو، سیاست اور نبوت کو الگ الگ کرو، ہم میں سے کسی ایک کو سپہ سالار بناؤ، تو پھر ہم لڑیں گے۔ میرے بھائی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا اچھا طالوت کو بنا دیتے ہیں۔ اب وہ طالوت جو تھا بیچارہ شعیب صاحب جیسا تنگ دستی کا مارا ہوا تھا،
انہوں نے کہا ہے لو اس کو بنانا ہے، یہ ہم پر کیسے قوت اور برتری حاصل کر سکتا ہے؟ شیروانیاں ہمارے پاس، جبہ دستار ہمارے پاس، ترے ہمارے پاس، اور یہ ایک ایسے آدمی کو بنا دیا جس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑ گیا، چل پڑے۔ صحرا کا علاقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے نا آزمائش میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جس طرح سلاد جو ہے نا زرگر، سونے سے میل کچیل جو ملاوٹ ہوتی ہے نا وہ الگ کر دیتا ہے اور خالص سونا الگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کی طرف وحی کی کہ بھی ان کو کہہ دو آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس کا پانی نہیں پینا، اگر پینا ہے تو ایک چلو پینا، ورنہ پینا ہی نہیں ہے۔ اب جب نہر آئی، صحرا کے تپتی ہوئی ریت کے اوپر سے چلنے والے، دودھ پینے والے مجنو سارے، وہ بلا کیسے صبر کر سکتے تھے ایک چلو میں؟ خوب پیٹ بھر بھر کر دیا، اور جب وہ عبور کیا نا تو کہنے لگا بھی ہم سے تو نہیں چلا ہی نہیں جاتا۔ اب باقی رہ گئے کتنے؟ 313۔ ان 313 میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ تو وہ جو ان کا سپہ سالار تھا نا، ان کا حکمران تھا جو بڑی طاقتور فوج تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ابھی نبوت نہیں ملی تھی، پہلے ہی وہاں میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی ہے نا، یہ کردار کے غازی ہونے کی وجہ سے دی ہے، گفتار کے غازی یقین جانو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اور جب ریلیے نکال دیا نا ہم لوگ، تو ابھی بھی دیکھیں گاڑیوں پر سے لکھا ہوا ہے بینروں پہ، لبیک یا غزہ، لبیک یا اقصی۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ بریلوی اگر کہے یا رسول لبیک یا رسول اللہ تو مشرک ہو جائے، اور آپ لبیک یا اقصی کہو تو اہل دین بن جائے۔ کوئی اللہ کا خوف کرو، کوئی اللہ سے ڈرو۔ برائی کا جواب برائی سے دینا ہے آپ نے، ادفع باللتی ہی احسن۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کرنا کیا، اور یقین جانے سب یہ گفتار کے راضی ہیں۔ لبیک کا تو مطلب ہے کہ میں چل پڑا ہوں، بیٹھے تم گھر میں ہو، گاڑیاں تمہارے پاس اے سی ہے، گاڑیاں تمہارے پاس اے سی ہے، دھوپ کے اندر تم 1 گھنٹہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بغیر اے سی کے تم جمعہ پڑھ نہیں سکتے، جمعہ پڑھا نہیں سکتے، تپتی ہوئی جون جولائی کی دھوپ میں ننگے پاؤں 1 کلومیٹر تم سفر نہیں کر سکتے، اور نعرے لگائے تھا لبیک یا اقصی۔ یہ تو تاریخ پڑھو اپنے اسلاف کی، غزوہ ذات الرقاع کو پڑھو، پہاڑوں کا سفر ہے، پہاڑوں پہ جوتے پھٹ گئے پر ہمت ٹوٹی، جوتے پھٹ گئے پر ہمت نہیں ٹوٹی،
جو سر پہ صافے تھے، جو سر پہ چادریں تھی، وہ پھاڑ کر پاؤں پہ باندھ دی۔ رکاع کا معنی ہے پھٹے ہوئے کپڑے، وہ ٹاکیے جو تھی نا وہ پاؤں پہ باندھ لی۔ کپڑے پھٹ گئے، پاؤں پھٹ گئے، پر ہمت نہیں ٹوٹی۔ یہ ہے ایسا کرنے والوں کو ملتا ہے فضل۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ریلی نکالنے کے بعد پھر وہ جا کر کے اسی طرح جلدی سے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندوں پہلے اس کے لیے کچھ کر تو لو۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی فضیلت نہیں دے دی، اور جب داؤد علیہ السلام کو فضیلت مل گئی تو رب دیکھو راضی کتنا ہوا۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا تو پھر رب بندے کا بن جاتا ہے۔ جب بھی جانے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، میں کوئی الگ نہیں ہوں ان میں سے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، آج ہم اگر رب کے بن جائیں تو یہ اسرائیل دنوں یا مہینوں کی مار نہیں، گھنٹوں کی مار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کردار کے راضی بنے، گفتار کے راضی نہ بنے، کردار کے بنے۔ تو یہ اسرائیل چونکہ ہم نے تھوڑی مارنا ہے اسرائیل، جب ہم رب کے بنتے ہیں تو آسمان سے ایسی فوج نازل ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے، اب دیکھو نا قرآن کہہ رہا کہ یا جبال اوّبی معہ والطیر، کہ پہاڑوں میرا داؤد اکیلا نہ پڑتا رہے، تم بھی اس کے ساتھ دہراؤ۔ تو یہ کہتا ہے وہی اول کا مطلب دہرانا، اور دوسری جگہ پر والطیر محشورا، جب داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے تو اڑتے ہوئے پرندے اپنی پرواز کو روک کر، پروں کو پھیلا کر داؤد علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ کیا کر دیا ہم نے ان کے لوہا نرم کر دیا۔ اور کچھ ہمارے نا، ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ کی بات تو میں نے ابھی کر دی ہے نا، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نا اَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے ان کو لوہا نرم کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اگر لوہا گرم کرنے کا طریقہ ہی مراد ہے اس سے، تو یہ کام تو لوہا بھی کر لیتا ہے جو ادنا درجے کا ہے، پھر اللہ نے کہا کہ فضیلت ہے کیوں نہیں؟ اگر اللہ نے اگر اس کو یہ سکھا دیا کہ لوہا گرم کر کے نرم ہو جاتا ہے، تو یہ کام تو لوہا بھی کر رہا ہے جس نے کبھی نماز تک نہیں پڑھی، جو صبح اٹھ کے شاید منہ بھی نہیں دھوتا ہو، وہ بھی بھٹی کے اندر لوہا رکھ کے چاقو چھریاں کینچیاں بناتا ہے، تو پھر داؤد علیہ السلام کی کہے کہ فضیلت ہوئی؟ حقیقتاً کر دیا جب وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، واقعی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، میں داؤد جنگ کے لیے نا جنگ کا لباس تیار کرو۔ ہم نے آپ کے لیے لوہا نرم اس لیے نہیں کیا کہ چاقو چھریاں بنا کے بیچو، آپ کے لیے جو لوہا نرم کیا ہے وہ چاقو چھریاں بنا کر بیچنے کے لیے نہیں کیا،
انعم السابغات، جنگ کے لیے لوہے کا لباس تیار کرو۔ میرے بھائیوں، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ صرف مسجدوں کے اندر خطبے دینے سے یا گھنٹہ گھر میں ریلیاں نکالنے سے اسرائیل کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تو مولوی حضرات کو بھی یہ گدی، یہ مسندے، یہ جبے، یہ کبے، یہ دستاریں یہ اتارنی پڑے گی اور میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ انعم السابغات۔ اور پھر فرمایا کہ داؤد یہ خیال رکھنا بناتے وقت وقدر فی السرد، اس کے جو کڑیاں ہیں نا، جو اس کے جوڑ ہیں وہ ٹھیک ٹھیک رکھنا۔ کہیں ایسا نہیں ہو کہ لوہے کی قمیض بنا دے تو ہاتھ اوپر اٹھانا پڑے تو وہ لوہا آپ کے ہاتھ کو ہی نہ اوپر جانے دے، دائیں طرف اترنا ہو تو دائیں طرف نہ جانے دے۔ وقدر فی السرد، اس کی کڑیاں جو ملانی ہے نا، اس کے جو جوائنٹ ہیں، جو اس کے جوڑ ہیں، وہ صحیح صحیح رکھنے ہیں۔ اور پھر اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا اور یہ کرنا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اکیلا جنگی لباس ہی تیار نہیں کرنا، جنگ کی تیاری نہیں کرنا سارا دن، رب کی عبادت بھی کرنی ہے، رب کی عبادت بھی کرنی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں نا، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے نا، اس کی عملی تصویر تھی۔ ان کا دن گھوڑے اور اونٹ کی پشت پر گزرتا تھا اور رات ان کی مسلح پہ گزرتی تھی۔ دن جو تھا نا وہ گھوڑے اور اونٹ کی پشت پر گزرتا تھا اور رات مسلح پہ گزرتی تھی۔ یہی تو اللہ نے کہا ہے، داؤد کو یہی کہا ہے۔ اور ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کہتا، قرآن میں اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ مَثَلُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، کہ ان کی مثال جو ہے نا تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ مَثَلُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، ایسے نہ ہوتا۔ ہاں، مَثَلُهُ فِي التَّوْرَاةِ كَمَثَلِهُ فِي الْإِنجِيلِ، ان کی مثال اس جس طرح انجیل میں ہے نا، تورات میں بھی اسی طرح ہی تھی اور قرآن میں بھی ہے۔ یہ فضیلت کچھ کرنے سے ملتی ہے، اس لیے کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے نا، وہ تھے کردار کے راضی۔ اور داؤد علیہ السلام کا میں تذکرہ کر رہا تھا، تو داؤد علیہ السلام کا جو کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ میرے پیارے حبیب آپ ایسا کریں کہ داؤد کا اور سلیمان کا وہ واقعہ، وہ قصہ بتاؤ جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب رات کے وقت کسی قبیلے کی بکریاں یا بھیڑیں کھیتی کو کھاتی تھی۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ دین اسلام کے جو بنیادی اصول ہے نا، ان میں سے ایک اصل ہے۔ یہ جو دین اسلام کے بنیادی اصول ہے نا، ان میں سے ایک اصل ہے۔ یہ وہ اصل کیا ہے؟
کہ رسول اللہ نے فرمایا ربا مبلغ و اوعى من سامع، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے. شاگرد جو ہے نا وہ استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے. یہ اس آیت میں سبق ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے نا اگلے جمعے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق دے اور دین سمجھنے کی توفیق دے.